کہ شدید گرمی جو ہے یہ ایک پریگننٹ خاتون پر جو ہے وہ بہت مضر اثرات چھوڑتی ہے اور اس سے کوئی بھی خاتون مسکیریج کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس ریسرچ میں کتنی صداقت ہے؟ جو بھی خواتین اس وقت اس موسم میں پریگننٹ ہیں ان کو اپنی پریگننسی کے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے کس قدر کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی اگر ہم نارملی بھی بات کریں تو مس کیریجز ایک خاتون کے کن کن صورتوں میں ہوتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شو میں موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر زین۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ سب سے پہلے تو جو امریکن ریسرچ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی جو اتنی شدید گرمی ہے، جیسا کہ ہم گرمی ہر سال لاہور اور پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی دیکھتے ہیں جس میں پارا جو ہے وہ 48 ڈگری کو چھو رہا ہوتا ہے اور گرمی آپ کو 50-55 ڈگری کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا پریگننٹ خواتین ان کا مس کیریج اس گرمی، شدت والی گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ آف کورس ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر CDC کی جو گائیڈ لائنز ہیں انہوں نے ایویڈنس ڈیٹا بیس شیئر کیا ہے اور اس میں ان کی جو انالیسز ہیں انہوں نے اس کے اوپر فائنڈ آؤٹ جو اینڈ ریزلٹ آفٹر انالیسز شیئر کیا اس میں یہ ہے کہ ہیٹ کین لیڈ ٹو مس کیریج، لیکن صرف ہیٹ کے ساتھ ادر کوموربیڈیٹیز بھی آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ اس کے ساتھ ہیٹ کے ساتھ پیشنٹ کو آلریڈی کیا ڈیزیزز چل رہی ہیں، کوئی اینٹی ہائپرٹینسیو ہے، ڈائبٹیز ہے، یا اس کی پریویس کوئی مس کیریجز کی ہسٹری ہے، اس کا نیوٹریشن سٹیٹس کیا ہے پیشنٹ کا۔ ہیٹ از اے رسک فیکٹر فار مس کیریج، بٹ سنگل رسک فیکٹر کانٹ لیڈ ٹو دا مس کیریج۔ اس کے ساتھ ملٹیپل رسک فیکٹرز ہوں گے دیٹ کین لیڈ ٹو مس کیریج فار اے فیمیل دیٹ ہیو اے فیٹس، اور اس میں آپ کا بیسیکلی جو ہیٹ ہے دیٹ لیڈس ٹو دا ڈی ہائیڈریشن اینڈ الٹیمیٹلی الیکٹرولائٹ امبیلنس دیٹ کاز دا مس کیریجز۔ تو آپ کو اینٹی ہائپرٹینسیو ڈرگس کا اور باقی ساری کوموربیڈیٹیز کو دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور ہاں ہیٹ کین پلے اے رول ان مس کیریج۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہیٹ والا جو فیکٹر ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ہیٹ کین ایکچولی لیڈ ٹو مس کیریجز، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنسز، اور الیکٹرولائٹ امبیلنسز کی وجہ سے ایک خاتون جو ہے وہ زیادہ پرون ہو جاتی ہے مس کیریجز کے لیے۔ اچھا، اب اس موسم میں جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اپنی صحت کو لے کر ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے اپنی نیوٹریشن کو، ڈائٹ کو آپ نے دیکھنا ہے ڈیورنگ پریگنینسی۔ آپ لوگ جیسے ہم ڈاکٹرز گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں 3 میلز ود دا اسنیکس آپ لیں گی، اور جو فلوئڈ انٹیکس ہے وہ بہت زیادہ لینا ہے، لیکن جو کارڈک پیشنٹ ہے یا ہائپر ٹینسیو ہے وہ اپنے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اپنا فلوئڈ انٹیک بھی دیکھیں گے، اور وہ سارا کیونکہ گرمی ہے تو اس لیے موسٹ پروبیبلی آپ کا فلوئڈ انٹیک بڑھ جاتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک نارمل جو ان پریگننٹ فیمیل ہے اس کا بھی بڑھتا ہے، لیکن آپ نے پریگننسی میں کیونکہ فیٹس کو بھی فلوئڈز آ رہا ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ نے اپنی گائنی کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کہ اگر وہ کارڈک پیشنٹ ہے یا ہائپرٹینسیو ہے اس کی ہم لوگ فلوئڈ انٹیک دوسرے طریقے سے دیکھیں گے، اور اگر کوئی اور کوموربیڈیٹی نہیں ہے صرف پریگننسی ہے تو اس کو اور طریقے سے ہم ڈیل کریں گے، لیکن آپ نے اپنا فلوئڈ انٹیک سب سے پہلے زیادہ رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے فروٹس، ہیلدی ڈائٹ، ویجیٹیبلز وہ زیادہ لینے ہیں، اور ساتھ میں اپنا ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپ ہاسپٹل میں وزٹ جو ہے نا وہ جاری رکھنا ہوتا ہے، اور وہ ڈاکٹر کے جو اینٹی نیٹل چیک اپ ہے اس میں اگر کوئی وہ موڈیفائی کرتا ہے چیزوں کو، کوئی اینٹی ہائپرٹینسیو میڈیسن شروع کرتا ہے یا لوپرین یا اینٹی کلوٹلیٹس جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو وہ آپ نے باقاعدگی سے لینی ہے، ان کو مس نہیں کرنا ہے آپ نے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں تو آپ نے گرمی کے موسم میں احتیاطی تدابیر ایک پریگننٹ خاتون کے لیے بتا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نارمل مس کیریجز کی بات کرتے ہیں، خواتین زیادہ مس کیریجز کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ اس میں کون کون سے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں ملٹیپل رسک فیکٹرز ہوں گے۔ سب سے پہلے پیشنٹ کی اپنی پریویس ہسٹری مس کیریج کی ہے یا نہیں ہے، دوسرا پھر اس کا آپ نے دیکھنا ہے وہ ڈائبیٹک تو نہیں ہے، ہائپرٹینسیو تو نہیں ہے، اور اس کی کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈرز کی کنڈیشن تو نہیں ہے، اور پیشنٹ کا کوئی کنجینیٹل انوملیز کی ہسٹری ہے یا نہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو سوشیو اکنامک اسٹیٹس کو دیکھ کے بہت زیادہ فیمیل جو ہیں اینٹی نیٹل جو سینٹرز ہیں اس کو وزٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی، تو ان ڈائگنوز ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ملٹیپل رسک فیکٹرز کی وجہ سے آپ کا مس کیریج ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت زیادہ کامن چیز ہے اسٹگما، جس میں کیا جادو آ گیا، جن آ گئے، اور وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے رادر دین میڈیکل ایشوز کے اوپر،
تو وہ آپ کو کلیکٹیولی ایڈریس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھانا ہے، گائنی کے ڈاکٹرز کو بھی. تو اسی لیے ایک ہمبل ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں، باقی آپ نے جو بھی سائڈ بائی سائڈ کرنا ہے وہ کریں. لیکن اس میں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ان ڈائگنوز ڈائبٹیز، یہ چیزیں 7-8 رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے ملٹیپل مس کیریجز میں. پھر ہمارے یہاں ٹروما ہوتا ہے، خدا نخواستہ جو آپ کی بچی ہے وہ ینگ مطلب چھوٹی عمر میں بیاہ دی گئی ہے، اس کی انیمیا بھی اس کے رسک فیکٹرز میں آ جائے گا. کوئی خدا نخواستہ پریگنینسی میں کوئی بلیڈنگز ہو رہی ہیں وہ بھی اس کے رسک فیکٹرز میں آ جائیں گی. ایج بھی آف کورس فیکٹر آئے گا اس میں کہ وہ اس ایج اور اس کی باڈی اور اس کی فزیک کیپیبل ہے ٹو کنسیو اور ناٹ، تو وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اسٹریس آف کورس آج کل ہماری جو فیملی انوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا، جو بالکل ہی میری نظر میں ایک نگلیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے. آپ کے لائف پارٹنر کا رول نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، فیمیل کے لیے اسٹرگل اور سروائیو کر رہی ہوتی ہے، تو لائف پارٹنر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، پازیٹیو سپورٹیو رول ہونا چاہیے اس کا. اچھا، یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دیں. ایک اور یہ چیز کہ ہمارے یہاں پر جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیک بیڈ ریسٹ، اور تم نے بیڈ سے نیچے پاؤں نہیں اتارنا. تو یہ کون سے کیسز میں یہ چیز اپلیکیبل ہوتی ہے اور کون سے کیسز میں یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی؟ یعنی کہ پریگنینسی کے فوراً بعد یہ کہہ دینا کہ جی بیڈ ریسٹ ہے اور بیڈ سے نیچے پاؤں نہیں اتارنا، یہ کتنے کیسز میں یہ چیز جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے، ٹھیک بیٹھتی ہے؟ میں اس چیز کی فیور میں نہیں ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جو غلط ہے. آپ نے صرف آپ کا اگر کوئی رسک فیکٹرز ہے، لائک آپ کو پریگنینسی کے ساتھ کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس میں ہم پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ ضرور ایڈوائز کرتے ہیں فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں، ادروائز کوئی انڈیکیشن نہیں ہے بیڈ کی. ایون اگر آپ کی فزیکل ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ کمپلیکیشن کو بڑھائے گی. ویٹ گین ہوگا تو ڈائبٹیز کا رسک بھی بڑھے گا، ہائپر ٹینشن کا بھی بڑھے گا، اور الٹیمیٹلی آپ لینڈ کرو گے سیزیرین میں. تو اس لیے ہم لوگ تو پراپر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو کہ ایکسرسائز کرنی ہے ہاف این آور مارننگ میں اور ہاف این آور آپ نے ایوننگ میں. تو یہ ہم ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی انڈیکیشن صرف 1-2 کیس ہوتے ہیں جس میں ہوتی ہے، ادروائز کوئی انڈیکیشن نہیں ہے بیڈ ریسٹ کی. آپ اپنی روٹین کے کیا کیا سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ایک خاتون کو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی کوئی پریویس ہسٹری ہو مس کیریج کی، آپ کی پریگنینسی پلس بلیڈنگ چل رہی ہو، آپ کو جو مس کیریج کو کرا سکتے ہیں وہ. اور دوسرا اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی آپ کا فیمیل جو اس نے کنسیو کیا ہوا ہے اس کی کوئی کنجنٹل انوملی ہو تو ادروائز ایک ہیلدی پریگنینسی میں ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ بیڈ ریسٹ. واٹ ڈو یو کال اے ہیلدی پریگنینسی؟ ہیلدی پریگنینسی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ خاتون کیسی ہو، کیسا بیہیو کر رہی ہو؟ بیہیو تو آپ اس کو اس سینس میں ہیلدی پریگنینسی سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ ہیلدی پریگنینسی وہ ہوگی جو آپ کی روٹین کے کام کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آپ کی لائف سٹائل کو کمپرومائز نہیں کر رہی ہے، آپ اپنے روٹین کے کام بھی کر رہے ہو اور اس کو آپ کی ہیلتھ کمپرومائز نہیں ہو رہی. اور کنسیپشن بھی اگر آپ اینٹی نیٹل کے ساتھ ساتھ کر رہے ہو تو وہ روٹین میں ٹھیک جا رہی ہو. اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہے اور کمپلیکیشن بھی کنٹرولڈ ہے آپ کی، لائک ڈائبٹیز ہوئی ہے اگر ایک پیشنٹ کو پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس میں اگر اس کی کنٹرول ہے شوگر لیول تو وہ بھی ہیلدی میں جائے گا، اس کو ہم بالکل کسی کام سے نہیں روکتے ہیں، وہ اپنے گو ہیڈ ہوتی ہے فار نارمل روٹین ورک. اچھا، ایک یہ کہ نارملی ہمارے یہاں پر جو خواتین ہوتی ہیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے پین کلرز کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے، کیوں خواتین کو منع کیا جاتا ہے دیٹ دے ڈونٹ نیڈ ٹو لائک ہیو اینی کائنڈ آف پین کلرز؟ واٹ would be the effect of such painkillers if a pregnant woman is like consuming these painkillers? ہمارا ایک براٹم یوز کی جاتی ہے ڈاکٹری لینگویج میں کہ آپ نے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل پریگنینسیز جو ہے نا اس میں آپ کی پریگنینسی میں پین کلرز آپ نہیں یوز کر سکتے ہو. جیسے بروفین ہوتی ہے تو وہ آپ کے بیبی کے لیے ہارمفل ہوتی ہے، اور جو پیناڈول سیف پریگنینسی سیف ڈرگس ہوتی ہیں اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، وہی آپ پیشنٹ کو الاؤ کر سکتے ہو کیونکہ کچھ جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ فیٹس کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں، کنجنٹل انوملیز کرا سکتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم روکتے ہیں. پیناڈول جو ہے اسے سیف ڈرگ فار آل ٹرائیمیسٹر ان پریگنینسی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک یہ کہ پریگنینسی کے دوران جو مختلف قسم کے سپلیمنٹس ایک پریگننٹ خاتون کو استعمال کروائے جاتے ہیں، کیا یہ فائدہ مند ہوتے ہیں کسی بھی پریگننٹ خاتون کے لیے، یا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس میں بہت زیادہ ملٹیپل وٹامنز یوز کرنے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کرنے، صرف 2 چیزیں رکھنی ہوتی ہیں.
ایک جو ہوتی ہے آئرن اور ایک کیلشیم، اور یہ دونوں لینی ہوتی ہیں، ایک مارننگ میں ایک نائٹ میں ود میل. اور اس میں آپ نے چائے، دہی اور دودھ نہیں ساتھ لینا. ہمارے پاکستان میں بہت ٹرینڈ ہے جو بھی میڈیسن کھانی ہے وہ دودھ کے ساتھ لو، وہ نہیں ہوتی، اس کی ایفیکیسی میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے پلین واٹر کے ٹیپ واٹر کے ساتھ آپ نے لینی ہے. یہ دو جو ہے نا ملٹی وٹامن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ انیمیا اور جو آپ کی کیلشیم لاس ہو رہا ہوتا ہے فیمیل کا، اس کو روکتے ہیں اور بیبی کے ایک ہیلدی گروتھ کرواتے ہیں. اگر آپ، کیونکہ ہمارے ہاں ڈائٹ کے اوپر اتنا کوئی فوکس نہیں ہوتا، پریگننسی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، اور فیمیلز کا کوئی وہ فوکس نہیں ہوتا ان چیزوں پہ کہ آئرن کیلشیم میں ڈیلی بیس لوں. تو اس لیے پھر مجبوری میں ہمیں وہ پریگننسی میں دینے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کا بیبی کو بھی بلڈ سپلائی جا رہا ہوتا ہے تو مدر کا انیمیا جانے کا رسک ہوتا ہے. تو اس لیے آئرن کیلشیم جو ہیں سمپل سپلیمنٹ کافی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال کہ ایک اگر پریگننٹ خاتون ہے تو اس کو اپنے مس کیریجز کو ایوائڈ کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی مس کیریج نہ ہو جائے، بچہ جو ہے، فیٹس جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے، ڈلیوری بالکل ٹھیک طریقے سے ہو، اس میں کوئی کمپلیکیشنس نہ ہو، تو اس کو اپنی پریگننسی کے دوران کس قسم کے پریونٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے؟ اپنے لائف سٹائل کو لے کر، اپنی خوراک کو لے کر، اپنے اسٹریس لیول کو لے کر، اپنی نیند کو لے کر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو کس طریقے سے ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو مائنڈ ہے اس کو رکھنا ہوتا ہے اسٹریس فری. آپ کی اسٹریس جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ چیزوں کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہم لوگ ڈاکٹرز نے ایک نئی ریسرچ بھی شروع کی ہے، سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے، صبح دوپہر شام سن سکتے ہو، مست ہیلر چینلز ہے اس سے. اس کے بعد جو آپ نے اپنی ڈائٹ کنٹرول رکھنی ہے. ڈائٹ میں آپ نے 3 میلز وتھ سنیکس کر سکتے ہو، واک جاری رکھنی ہوتی ہے. آپ یوٹیوب پہ ملٹیپل آپ کو گائیڈ مل جائیں گے، جو یوگا یا پریگننسی کی ایکسرسائزز بتاتے ہیں وہ جاری رکھنی ہوتی ہے. اپنی روٹین کے ورک کر سکتے ہو. یو نیڈ ناٹ ٹو گو فار دا بیڈ ریسٹ آل دا ٹائم. اس کے بعد جو آپ نے اگر کوئی پریویس پریگننسی مس کیریج ہوئے ہیں تو اکارڈنگ ٹو یور ڈاکٹر وہ آپ نے اپنی لوپرین کتنے ہفتے لینی ہے، وہ میڈیسنز جاری رکھنی ہے، ملٹی وٹامنز جاری رکھنے ہیں. وٹ یو نیڈ ناٹ ٹو ڈو از نیگیٹیو نہیں ہوتا ہے. آپ نے آپ کے رسک فیکٹر، اگر ڈائبٹیز یا آپ کی ہائپر ٹینشن ڈائگنوز ہوتی ہے، اس پہ اسٹریس آؤٹ ہو کے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے. وی کین کنٹرول دیز ڈیزیزز. بعض ٹائم پریگننسی کے بعد آپ کی یہ چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، پریگننسی انڈیوس ہائپر ٹینشن بھی اور ڈائبٹیز بھی. تو وہ اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لائٹ رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یو گو فار دا ویجائنل ڈیلیوریز رادر دین فار سیزیرین. جو آج کل لڑکیاں بہت ٹرینڈ میں چلی گئی ہیں، سیزیرین کروا لو، ایپیڈیورل، وہ نہیں کرنا، کیونکہ سیزیرین ایک سٹارٹ ہوا، گو آن فار دا سیزیرین ہی ہے اور اس کا لانگ ٹرم کمپلیکیشن زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے. کوئی دوسرا آ کے آپ کی صحت کا کبھی بھی خیال جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا. سو آپ نے اپنے لائف سٹائل میں کچھ ایسے چینجز کرنے ہیں جس میں ہلکی پھلکی واک آ سکتی ہے، جس میں ایک بہتر خوراک، بیلنس ڈائٹ کا بڑا اچھا رول ہو سکتا ہے. پریگنینسی کے دوران اسٹریس کو ایوائڈ کرنا ہے سو دیٹ یو کین ایوائڈ مس کیریجز اور آپ کے ساتھ ایسے کمپلیکیشنس نہ ہوں یا ڈلیوری کے ٹائم پر بھی ایسے کمپلیکیشنس نہ ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زین فار بینگ ود اس.